للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ زمین آسمان کی ساری بادشاہت ایک اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنی ایک صفت بیان کر دی کہ میری مرضی ہے جس چیز کو میں پیدا کروں تو اپنی من چاہت سے پیدا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ میں اللہ چاہے تو بیٹیاں پیدا کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی نعمت ہے، بیٹا ہے تب بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی ہے تب بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اللہ نے بیٹی کا پہلے ذکر کیوں کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹیوں کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے پہلے بیٹی کا تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ سمجھو، بے شک وہ صاحب جمال ہوتی ہیں اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ بیٹا ہمیشہ ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور بیٹی ہمیشہ باپ سے زیادہ محبت رکھتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس آدمی کو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور وہ ان تینوں پر خرچ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق انہیں کھلائے پلائے اور کپڑے پہنائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن اس باپ کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائیں گی، یعنی کہ انہیں جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ پاک نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہو وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اور اچھی تربیت کرنے کے بعد ان کا اچھی جگہ پہ جب جوان ہو جائیں، نیک جگہ پہ ان کا نکاح کر دے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان پر خرچ کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح وہ قیامت کے دن بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، بیٹیوں پر خرچ کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹی کو عیب کی نظر سے دیکھنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، یہ تو کافروں والی علامت ہے، کیونکہ کفار زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اسے شرم آتی، لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے، اس لیے ان کا ذہن بنا ہوا تھا کہ وہ بیٹی کو بوجھ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اکثر لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں، تو بیٹی کو عیب کی نظر سے دیکھنا، بوجھ سمجھنا، یہ تو کافروں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت تو نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹی کو بوجھ سمجھیں گے تو گویا ہم نے اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر دیا، کیونکہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ میری مرضی ہے جسے چاہوں بیٹیوں کی نعمت سے نواز دوں اور جسے چاہوں بیٹوں کی نعمت سے نواز دوں، اور کہیں پر یہ نہیں آیا کہ بیٹے سے جو محبت کرے گا وہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی یا جہنم سے بچ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے لیے فرمایا کہ جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ سلوک کرے گا، بیٹیوں سے محبت کرے گا، وہ اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے پردہ بن جائیں گی، پھر جنت کے اندر واجبی طور پر لے جائیں گی۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، بیٹیوں کو محبت دینی چاہیے، نہ کہ بیٹیوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ باہر سے کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو دونوں کے درمیان انصاف ہو، جتنی بیٹوں کو دے رہے ہیں کھانے کی چیز اتنی بیٹیوں کو دی جائے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ دونوں کے درمیان محبت میں بھی برابری ہو، جتنی آپ بیٹوں سے محبت کر رہے ہیں اس سے زیادہ بیٹیوں سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ بیٹیوں کو یہ محسوس ہو کہ ہمارا بابا بیٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے بہت کم محبت کرتا ہے، تو اس چیز میں بھی برابری ہو۔ حضور علیہ السلام اماں فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو حضور علیہ السلام فرماتے مرحبا، میری بیٹی آپ کا آنا خوش آمدید ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، استقبال
استقبال کرتے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پیشانی کا بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھاتے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ آنے والی امت کو ایک پیغام تھا کہ بیٹی سے ایسے محبت کرنی ہے تو بیٹی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا ایک آدمی کا واقعہ آتا ہے کہ اس کی 6 بیٹیاں تھیں، اس نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ اب اگر 7ویں بیٹی پیدا ہوگی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر اسی طرح ہو رہا ہے کہ بیوی کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اب یہ بیوی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا لے کے آئے یا بیٹی جنے، یہ تو اللہ کے احکام کے مطابق جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا یہ انتہائی جہلانہ حرکت ہے، یہ جہلوں والی سوچ ہے۔ تو اس لیے ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، ایسے الفاظ بیوی سے نہیں کہنے چاہیے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس آدمی نے کہا کہ اب 7ویں مرتبہ تجھے بیٹی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ تو اب بیوی دن رات روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اللہ کے ہاں دعائیں مانگتی ہے کہ مالک کائنات اگر تو مجھے بیٹا نہیں دے گا تو یہ مجھے طلاق دے دے گا، میں کہاں پہ جاؤں گی، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ وہ آدمی رات کو سویا، اس سے خواب آیا۔ خواب کس طرح آیا کہ خواب کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب پہلے دروازے پہ پہنچتے ہیں سب سے بڑی بیٹی کھڑی ہوئی ہے، اس نے کہا میں اپنے بابا کو اندر نہیں جانے دوں گی، لہٰذا وہ باپ اور جہنم کے درمیان پردہ بن گئی۔ پھر دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، دوسری بیٹی کھڑی ہوئی ہے۔ مختصر یہ کہ جہنم کے 6 دروازوں پر 6 بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ جب 7ویں دروازے کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہیں، اب وہ سوچتا ہے کہ 7ویں دروازے پر تو میری کوئی بیٹی نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے تو بہت غلط کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دینی تھی۔ فوراً ڈرتا ہے، روتا ہے، گھبراہٹ کے عالم میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے ہاں دعا مانگتا ہے، اے میرے مولا مجھے بیٹا نہیں چاہیے، مجھے 7ویں بیٹی چاہیے جو جہنم کے 7ویں دروازے پر آڑ بن جائے، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ بیٹیاں تو محبت کرنے والی ہوتی ہیں اور صاحب کردار ہوتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بیٹیوں سے بھی اسی طرح محبت کریں جتنی بیٹوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے محبت سے سمجھایا جائے بھئی اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جو اولاد عطا کر دی ہے ہمیں اللہ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے۔ دعا ہے